کیسے ہو سکتا ہے جو کلمہ گو ہیں وہ اصحاب جو رسول خدا جب وضو فرمایا کرتے تھے تو وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اس وضو کے پانی کو تبرکن لیتے تھے، اس کو محفوظ کرتے تھے۔ وہ پانی اتنی عقیدت جس رسول خدا سے ہے، اس کی بیٹی سے ان کی رحلت کے فوراً بعد یہ ستم اور یہ سلوک ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کچھ نے کیا تو باقی خاموش رہیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے کلمہ گو ہیں؟ کلمہ گو ایسے نہیں ہو سکتے، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن ایسا ہوا ہے، اسی بات کا تو رونا ہے۔ ہم جو 1400 سال سے رو رہے ہیں اور یہ ایام مناتے ہیں، وجہ یہی ہے۔ اگر کہ ایک بڑھیا ہوتی، اس کا کوئی حق مارا جاتا تو پھر تو وہ ہو سکتا تھا، اس پہ اتنا احتجاج نہیں بنتا تھا۔ آیا یہ نقل نہیں ہوا؟ تاریخی کتابوں میں یہ واقعات نہیں آئے؟ تاریخی کتابوں میں درج ہیں۔ جناب سیدہ کا خطبہ عیناً یہ موجود ہے، فریقین میں موجود ہے۔ یہ کوئی شیعہ خطبہ نہیں ہے، یہ تاریخ میں نقل ہوا ہے، سنی شیعہ دونوں نے اسے نقل کیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیسے ہوا؟ کیسے ممکن ہے وہ اصحاب؟ واقعی سوال ہے۔ اتنے جو عقیدت رکھنے والے اصحاب ہیں وہ اس طرح بے تفاوت ہو گئے، نیوٹرل رہ گئے، انہوں نے جناب زہرا کے حق میں آواز نہیں اٹھائی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ سارا ممبر، یہ سارا میڈیا، یہ ساری طاقت صدیوں آپ کے پاس رہی، اور حدیث کا بیان، حدیث کا نشر، حدیث کو نقل کرنا، حدیث کی تدوین ممنوع رہی۔ آپ حدیث بیان کرتے رہے، ہم حدیث بیان نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے لیے حدیث بیان کرنا ممنوع تھا، آپ کے لیے بھی حدیث بیان کرنا ممنوع تھا۔ کوئی بھی حدیث بیان نہیں کر سکتا تھا، وہ الگ موضوع ہے۔ کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد جب بیان شروع ہوا تو 70,000 ممبروں سے امیر المؤمنین پر سب و شتم ہوتا رہا۔ اگر ابھی 70 چینل ہو اور 70 بڑے پیج ہوں، انسٹاگرام ہو، یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، وہ سارا میڈیا اگر آپ کے خلاف بولے اور آپ میں سے اگر کوئی کچھ بولے تو آپ کی پوسٹ فوراً ڈیلیٹ ہو جائے۔ آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں، چھوٹا موٹا کر رہے ہیں، ابھی تو بہت معمولی سا سینسر آپ لوگوں نے کوئی ایکسپیرینس کیا ہے، وہاں پورا سینسر تھا، آپ کو کوئی حق نہیں تھا۔ اور وہ جو 70,000 ممبر ہے، اس ممبر کا مطلب پورا عالم اسلام ہے، کوئی اور آواز کسی کان میں نہیں آ سکتی تھی، صرف یہی آواز جا سکتی تھی۔ جہاں امیر المؤمنین پر سب و شتم ہوتا رہا، اس حالت میں سے جو نکل کے آئے ہیں وہ یہ فضائل امیر المؤمنین ہیں، اور جناب سیدہ کے حق میں یہ فضائل ہیں۔ اب ہم بیان کر رہے ہیں، آپ بھی بیان کر رہے ہیں، ہم صحیح بخاری میں سے یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، یا سیدۃ نساء العالمین صحیح بخاری میں ہے۔ آپ کسی غلط بخاری میں بھی کوئی روایت دکھا دیں، آپ کے پاس کوئی روایت ایسی اس پائے کی روایت نہیں ہے۔ پھر یہاں آپ سیدہ نساء عالمین میں اور 2-3 خواتین کا نام ہے، انہیں بھی لے آئیں، وہ بھی ان خواتین سے بھی انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ نواسب کی میں بات کر رہا ہوں، انہیں ان خواتین سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ان سب کا سلسلہ بھی جناب زہرا سے ہی ملتا ہے، وہ اور طرف جانا چاہتے ہیں۔ آپ یہاں سیدۃ النساء العالمین اور لوگوں کو بنا دیتے ہیں سیدۃ النساء اہل الجنہ، وہ تو صرف ایک سیدۃ النساء اہل الجنہ کو دوسرا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وہاں اولین و آخرین نہیں ہے، جنت میں تو سب ہیں، وہاں جو سب سے برتر ہے وہ جناب زہرا ہیں سلام اللہ علیہ۔ جو جنت میں سردار ہیں وہ دنیا میں بھی سردار ہیں یا نہیں؟ اگر جو جنت میں سردار ہیں وہ یہاں سردار نہ ہوں، یہاں سردار اور ہوں، وہاں سردار اور ہوں، تو یہاں کے سردار کو غاصب کہیں گے، اسے سردار نہیں کہیں گے، اس نے غصب کیا ہوگا۔ وہاں غصب ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کے نزدیک یہاں کوئی اور سردار ہو، وہاں کوئی اور سردار ہو۔ وہاں سب کا اتفاق ہے، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، وہاں سردار کون ہیں؟ جو وہاں سردار ہیں وہ یہاں بھی سردار ہیں۔ اگر یہاں کوئی اور سردار بنے ہیں تو وہ غاصب آپ کے اپنے مطابق۔ پھر تاریخ میں ایک حادثہ ہوا، ایک واقعہ ہوا، ہم اس واقعے کو تاریخ میں پڑھتے ہیں اور اس تاریخ میں واقعے کو پڑھنے کے بعد ایک نظریہ قائم کرتے ہیں۔ ہمیں نظریہ قائم کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس نظریے کے برملا اظہار پر، وہ بھی کسی اس انداز میں جس سے آپ کی دل آزاری ہوتی ہو، وہاں چلیں، ہم بھی مان لیتے ہیں آپ کہ ہم نہیں کرتے وہ کام، ہم برملا ابھی نام بھی نہیں لیتے اور کوئی سب و شتم بھی
نہیں کرتے، لیکن واقعیت بتا سکتے ہیں یا نہیں بتا سکتے؟ کیا ہوا یہ بتا سکتے ہیں یا نہیں بتا سکتے؟ اس کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے؟ یہ نظریہ قائم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ہم سے کہتے ہیں نہیں، آپ نظریہ قائم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ گستاخی ہو جائے۔ اگر آپ یہ نظریہ قائم کریں گے تو کچھ لوگوں کے ساتھ گستاخی، کچھ کے شان میں گستاخی ہو جائے گا، اور کچھ لوگوں کی شان میں گستاخی ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ عام لوگ نہیں ہیں، وہ اصحاب رسول ہیں۔ اگر ان کے شان میں گستاخی ہوئی تو رسول کے شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ رسول کے شان میں گستاخی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ پھر کلیہ طے کر لیتے ہیں۔ تاریخ کا ہم مطالعہ کریں اور اس میں سے اگر کوئی ایسا نظریہ بنائے کہ اس نظریے کی وجہ سے شان رسالت مآب میں گستاخی ہوتی ہو تو وہ نظریہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ کلیہ ہم مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ ہمارے لیے ہے تو یہ آپ کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس سے نظریہ قائم کرتے ہیں کہ رسول خدا کے چچا بھی کافر ہیں، رسول خدا کی والدہ بھی کافرہ ہیں، رسول خدا کے والد بھی جہنم میں ہیں۔ ان تمام لوگوں کو جو آپ جہنم میں بھیجنے کا نظریہ قائم کرتے ہیں، یہ رسالت مآب کی شان میں گستاخی ہے یا نہیں؟ آپ گستاخی کر سکتے ہیں، اور وہ بھی کیا؟ جو قریب ترین اشخاص ہیں، جنہوں نے اپنی جانیں رسول خدا پہ نثار کی ہیں، ان کے شان میں آپ گستاخی کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں کہ ہم نے پڑھا وہ ایمان نہیں لائے اس لیے ہم یہ نظریہ قائم کرتے ہیں، ہم نے پڑھا انہوں نے ظلم کیا اس لیے ہم یہ نظریہ قائم کرتے ہیں۔ آپ نظریہ قائم کر سکتے ہیں، ہم نظریہ قائم نہیں کر سکتے۔ یہ کہاں سے بات آ گئی؟ اگر رسول کی محبت میں نظریہ قائم نہیں کر رہے ہوتے تو رسول کی محبت میں یہاں جو رسول کے قریبی ترین افراد ہیں، جنہوں نے اپنا سب کچھ رسول پر قربان کیا ہے، ان سے بھی آپ ان کے بارے میں بھی نظریہ قائم نہ کرتے۔ ان کے بارے میں تو آپ نظریہ قائم کرتے ہیں اور ہمیں آگے کہتے ہیں آپ نظریہ قائم نہ کریں۔ بھئی کیوں نظریہ قائم نہ کریں؟ کیا ایسا نہیں ہوا؟ کیا بیوی دربار میں گئی یا نہیں گئی؟ گئی۔ بیوی کو جھٹلایا گیا یا نہیں گیا؟ جھٹلایا گیا۔ رسول نے فرمایا تھا ابنتی ہی الصدیقۃ الکبریٰ، جسے رسول صدیق کہیں وہ صدیق ہوتا ہے۔ جو رسول کے صدیقہ کو جھٹلائے اسے آپ کیسے صدیق کہہ سکتے؟ آپ کے کہنے سے، میرے کہنے سے نہیں ہوتا ہے۔ میں نظریہ قائم کر رہا ہوں، مجھے اس کا تو حق حاصل ہے۔ نظریہ قائم کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے بھی کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تمام امتوں میں یہ کام ہوا ہے، اور رسالت مآب خود تمام ان باتوں کو بتا کر گئے ہیں۔ آپ لوگ اگر کر سکیں ایک بعدی سرچ کر لیں، احادیث کی جو مختلف سافٹ ویئرز ہیں وہاں پر بعدی سرچ کریں، اس میں بھی جتنے شیعہ احادیث آئیں ان سب کو بھی ڈیلیٹ کریں، صرف اہل سنت مصادر سے جو بعدی کے آ جائیں انہیں پڑھ لیں، آپ کے سامنے ساری تصویر کھل جائے۔ یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں جن کو آپ کو جواب دینا پڑتا ہے، جو آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں۔ ایسا ہوا ہے، آپ سے پہلے امتوں میں نہیں ہوا۔ بنی اسرائیل جو معجزات بنی اسرائیل نے دیکھے، ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہمیں آنکھوں سے جو چیز نظر آئے وہ ہمیں زیادہ متاثر کرتی ہے۔ بنی اسرائیل کو ویژول معجزات ملے تھے، ان ویژول تمام معجزات کو دیکھنے کے بعد، میں ان سب کی تکرار نہیں کرتا، جب حضرت موسیٰ 30 دن کے لیے گئے، 30 دن بعد واپس نہیں آئے، 31واں دن 32واں دن یہ سب کے سب مشرک ہو گئے، گوسالہ پرست ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کے سارے اصحاب یہ سارے معجزات دیکھنے کے بعد کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو تو نہیں سکتا، لیکن ہو گیا۔ یار جس شخص نے اللہ کی اس عظمت اور قدرت کو اپنے آنکھوں سے خود دیکھا ہو وہ گوسالہ پرستی کرے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، لیکن ہوا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب زہرا آئیں دربار میں کہیں انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، میرا ساتھ دو اور اصحاب ساتھ نہ دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہوا ہے، سب مانتے ہیں ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ یہ نہیں مانتے کہ یہ نہیں ہوا، کہ یہ ہوا ہے لیکن اس کے بعد نہیں ہوا ہے، یہ ہوا ہے لیکن اس حق اس کے ساتھ تھا۔ جو سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے، صحاح میں ہے، آپ کی صحاح میں، ہماری بات نہیں کر رہے، جو سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے وہ جو عام مرد ہیں ان سے یقیناً افضل ہے۔ سرداری کوئی کم چیز تو نہیں ہے، جنت کی سرداری تو عام لوگوں سے افضل ہے یا نہیں ہے؟ عام لوگوں سے یقیناً افضل ہے۔ پھر کیسے ہوا؟ جو نہیں ہو سکتا تھا وہ کیسے ہوا، ہو کیسے گیا؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ امیر المؤمنین سے جو بغض تھا، اس بغض کی بہت سی وجوہات تھیں، ان میں سے ایک یہ تھا کہ یہ جوان ہے اور اس نے ہمارے قبیلے کے تمام افراد کو مارا ہے اور اس نے ہماری سیلیبریٹیز کو مارا ہے۔
عمر ابن عبدود ان کا سیلیبریٹی تھا. آج کل بچے جتنا عشق کرتے ہیں، کتنا چاہتے ہیں، خواہ مخواہ ایک احمق ہے کوئی جس کا نہ کوئی دین ہے نہ دنیا ہے، نہ حتی دنیا کی بھی کوئی تعلیم نہیں ہے، بس سیلیبریٹی ہو جائے تو بچے اسے فالو کرنا شروع کر دیتے. وہ جس کی کہانیاں سنا کر ان کو پالا تھا ماؤں نے، ان سب کو امیر المومنین نے مار دیا. اس لیے امیر المومنین سے نفرت. کچھ لوگ ایسے جمع ہو گئے تھے. آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں، تھوڑا سا وقت میں کم لینا چاہ رہا تھا. جو اہل کتاب ہے مخصوصاً یہود، وہ منتظرین میں سے تھے، جیسے ہم آج منتظرین میں سے ہیں. وہ اس وقت منتظرین میں سے تھے اور ہم سے زیادہ منتظر تھے. انہیں پتا تھا کہ آخری نبی کہاں ظہور فرما ہوں گے، وہ وہاں جا کے آباد ہو گئے تھے. وہ مدینہ کے اطراف میں آ کے اسی لیے آباد ہوئے تھے. اور جب مشرکین سے جنگ ہوتی تھی، ان کی لڑائی ہوتی تھی، تو وہ کہتے تھے جب ہمارا آنے والا آئے گا تب تمہیں دیکھ لیں گے. وہ منتظرین میں سے تھے. لیکن جب حضرت تشریف لائے اور ان کی جو مفادات تھے، ان کے ساتھ مفادات، رسالت مآب کا، اسلام کا مفاد اور ان کا مفاد آپس میں ٹکرا گیا، تو ان لوگوں نے انکار کر دیا. وَإِلَّا یہ خوب جانتے تھے، دقیق پہچانتے تھے، تمام اوصاف انہیں معلوم تھے، اس کے باوجود یہ اسلام نہیں لائے. کچھ لوگ اسلام لے آئے کہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے اور اس اقتدار پر قبضہ کر لیں گے. یہ لوگ یہود کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے اور یہود انہیں بتایا کرتے تھے جب تک یہ رسول ہے تب تک تو تمہیں حکومت نہیں مل سکتی، جب یہ پردہ فرما جائیں اس کے بعد کچھ ہو سکتا ہے. اس کا علم تھا. یہ بھی دوبارہ تاریخ ہے، تاریخ سے ہم تاریخ کے اوراق پڑھ رہے ہیں، تاریخ میں یہ باتیں موجود ہیں، قرآن کی آیتیں اس کے اوپر دلیل ہیں. ہم تفصیل سے اس پہ بحث نہیں کر رہے، صرف سمجھنے کے لیے. یہ سب چیزیں ثابت کی جا سکتی ہیں، اگر کسی بھی فورم پہ ثابت کرنی پڑی آپ کو. یہ لوگ یہود کے ساتھ رابطے میں تھے، یہود کے ساتھ یہ میٹنگیں کیا کرتے تھے، رسالت مآب کے گرد رہتے تھے اور منافقین تھے. منافق تھے، رسول کے رکاب میں رہتے تھے، رسول کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتے رہے ہیں. اور اگر رسالت مآب پر کوئی آنچ آنے کا احتمال بھی ہوتا تو سب سے پہلے فرار بھی کر جاتے تھے. ہمارے پرائم منسٹر نے بیچارے نے کہیں قرآن نے پڑھا، پتہ نہیں کہاں پڑھا، اس نے پڑھ کے بیان کر دیا. اسے کیا پتا جو کچھ پڑھتے ہو وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ نظریہ قائم نہیں کر سکتے. یہاں ایسا استبداد ہے، آپ کوئی ایسا نظریہ قائم نہیں کر سکتے. قرآن صریح کے ہے، یہ سارے کے سارے بھاگ کے رسول آواز دیتے رہے، انہوں نے کان نہیں دھرا. لیکن آپ یہ بات کر نہیں سکتے. اگر نہ کریں تو قرآن کی شان میں گستاخی ہے، اگر نہ کریں رسول کے شان میں گستاخی ہے. انہیں قرآن اور رسول نہیں کچھ اور عزیز. یہ لوگ تھے. اچھا، ایک روایت میں ہم اپنے لیے ابھی یہ بات کر رہے ہیں، جب کسی اور سے بات کریں وہاں بھی ثابت کیا جا سکتا ہے. ائمہ مخصوصاً امام ہشتم کے بعد جن حالات میں رہے ہیں وہ انتہائی سخت حالات. یعنی اگر ایک شخص جا کر امام کو سلام کر دیتا تو یہی اس کی پھانسی کے لیے کافی تھی کہ تم نے اس کو پہچانا کیسے. وہ کہتے ہیں تم نے ان کو پہچان لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم رافضی ہو، اور رافضی ہونے کی سزا موت ہے. ان مشکل حالات میں امام رہے. امام یازدہم کہیں سے تشریف لے جا رہے ہیں. ایک شخص بہت عرصے سے لوگ جو ہیں شیعہ وہ طاق میں رہتے تھے، کہیں موقع ملے ہم امام سے سوال کر لیں. وہ کہیں انہیں جب امام یازدہم ملے ان سے انہوں نے کہا میں نے سوال کرنے ہیں آپ سے، تو امام نے اشارہ کیا ایک بچے کی جانب کہ اس سے پوچھ لو. خود تو جواب نہیں دے سکتے تھے، جاسوس دیکھ رہے تھے. وہ بچے کو کوئی نہیں جانتا تھا. تو اس نے کہا میں اتنے عرصے سے میں نے سوال تیار کر رکھے ہیں اور اتنے مشکل سے مجھے امام ملے ہیں. امام کہتے ہیں ایک بچے سے پوچھے. بچے سے میں کیوں پوچھوں؟ وہ کہتے ہیں میں سائٹ پہ ہوا تو اس بچے نے مجھے بلایا، میرا نام لیا اور میرے 7 پشتوں کا نام لے کے کہا کہ اپنے سوالات مجھ سے پوچھ. وہ شخص کہتا ہے کہ یہ جو مجھے جانتا ہے، میرے 7 پشتوں کو جانتا ہے، یہ یقیناً میرے سوالات کے جوابات بھی جانتا ہے. اس کے 40 سوال تھے، اس میں سے ایک سوال یہی تھا یہ کیسے ہوا؟ رسول خدا کے بعد یہ سارے اصحاب کیسے منحرف ہو گئے؟ تو امام نے فرمایا ان اصحاب میں منافقین تھے جو کہ اہل کتاب سے رابطے میں تھے اور اہل کتاب کی پلاننگ کے مطابق یہ منتظر تھے اس لمحے کے کہ جس لمحے رسالت مآب کی آنکھ بند ہو جائے اور یہ اقتدار پر قبضہ کر لیں. کیونکہ وہاں سقیفہ جب برپا ہوئی ہے وہاں پہ ساری پھر بارگیننگ ہوئی ہے، ہر شخص نے اپنے اپنے مفاد حاصل کیے ہیں اور پھر ہر پارٹی کو وزارتیں ملی ہیں، جو بھی اختیارات ملے ہیں اس کے بعد سلسلہ آگے چلا. امیر المومنین کو ملنے تو ان کو کیا ملنا تھا؟ کچھ بھی.
نہیں ملنا. کیوں یہ امیر المومنین کے گرد جمع ہو جائے؟ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنا روزہ، نماز اور سب چیزیں برقرار رکھیں گے. جناب زہرا فرما رہی ہیں کہ کچھ بھی برقرار نہیں رہے گا اگر ہماری اطاعت نہ رہے. اطاعتنا نظاما للملہ، یہ ملت، یہ امت ہماری اطاعت پر ہی استوار ہو سکتی ہے، وَإِلَّا استوار نہیں ہو سکتی. یہ سمجھتے تھے، اور اسی سمجھ کی وجہ سے وہاں وہ خاموش رہے، اور اس خاموشی کی وجہ سے یہ مسئلہ پیش آیا، یہ حادثہ پیش آیا. اور یہ خاموشی جب آگے بڑھتی ہے تو پھر خیانت میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور امام حسن عسکری علیہ السلام، امام مجتبی علیہ السلام کے ساتھ پھر وہ خیانتیں ہوتی ہیں. یہی لوگ ہیں، وہ خاموشی پھر خیانت میں تبدیل ہوتی ہے. جب کربلا تک آتے ہیں اور یہی لوگ ہیں، وہ پھر جنایت میں تبدیل ہو جاتی ہے. اپنے مفادات کے لیے، دنیاوی مفادات، اس ٹولے کے ساتھ ہو گئے یا خاموش رہے، اور اس کے بعد اس ٹولے کے ساتھ ان مفادات کی اتنی قربت بڑھتی چلی گئی، ان کی پارٹی ان کے ساتھ ایسے جڑتی چلی گئی کہ ایک خاتون دوبارہ صدا دیتی ہے اور اس کی آواز پر اونٹ کے گرد 30,000 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، وہ بھی امیر المومنین کے خلاف. ایک خاتون اگر رسالت مآب سے محبت کی وجہ سے ہے تو رسالت مآب کی بیٹی آ رہی ہے، بضعۃ الرسول آ رہی ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ آ رہی ہے، اور تمہیں دعوت دے رہی ہے. کوئی ایک بھی جواب دینے والا نہیں ہے. ایک خاتون اور آتی ہے، اس کے گرد 30,000 لوگ جمع ہو جاتے ہیں. یہ رسول کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، یہ رسول کی محبت میں جمع نہیں ہوئے ہیں. آج بھی رسول کی محبت میں نام نہیں لیا جاتا، آج بھی رسول کی محبت نہیں ہے. رسول کی محبت میں ایک بات میں اور آپ لوگوں سے واضح اور اوپن کر دیتا ہوں، جو شخص بھی رسول کی محبت میں جس کو بھی مقدس سمجھے، اس کو اس سے بڑھ کر آپ مقدس سمجھیں. ہمیں اس سے کوئی کام نہیں ہے، ہمیں رسول کی محبت سے، ہمیں رسول سے محبت ہے. رسول کی محبت میں ہم ہر شخص کو چاہیں گے. اگر دوسرا رسول کی محبت میں کسی کو چاہ رہا ہے، ہم بھی اس شخص کو چاہیں گے، اور ہم ایسا کرتے ہیں، ایسا ہم کرتے ہیں. اگر رسول کی محبت میں جس کو بھی چاہو، ہم تمہیں بھی چاہیں گے، اس کو بھی چاہیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ رسول کی محبت میں نہیں ہے. اگر رسول کی محبت میں ہوتا تو جناب سیدہ کے ساتھ کوئی دو لوگ کھڑے ہو جاتے. جناب سیدہ کے ساتھ کھڑے نہ ہونے والے 30,000 لوگ اونٹ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، ان میں سے 13,000 لوگ فی النار بھی ہو جاتے ہیں. خلیفہ راشد کے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. یہاں ہو سکتی ہے، ادھر ہو سکتی ہے. کوئی ملاک اگر آپ خلیفہ راشد، آپ کے بقول کہہ رہا ہوں، خلافت راشدہ کا، خلیفہ راشد کا کوئی اگر احترام ہے، اس کے خلاف کوئی نظریہ قائم کرنا، اس کے خلاف بولنا، اس کے خلاف تلوار اٹھانا ممنوع ہے، تو منع کیجئے. آپ منع کریں، ہم بھی منع ہو جائیں، اور ہمیں بھی منع کر لیں، پھر ہمارا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ ان سب کو اگر منع کر سکیں، جو ہمیں آپ کافر کہتے ہیں انہیں بھی کافر کہہ دیں، ہمیں مسئلہ ہی کوئی نہیں. پھر ہمیں کافر کہنے کی ضرورت ہی نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں جو بھی آپ نظریہ قائم کریں، جو بھی آپ اصول اور ضوابط طے کریں، سب جگہ طے کریں، ہم حاضر ہیں. تاریخ سے کوئی بھی درس نہیں لینا ہے، تاریخ کے مقابل آنکھیں بند کرنی ہیں، آپ بند کر دیں، ہم بھی بند کر دیں. رسول کی محبت میں اگر آپ امہات مومنین پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، ہم بھی مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. لیکن رسول کی اکھلوتی بیٹی جو اس خطبے میں آ کے کہہ رہی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کا باپ محمد مصطفیٰ، کیا ہو گیا؟